ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء زرین کے مرحومین میرے مرحومین استاد شہید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو بڑھ کر بخش دے۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش دیں۔ یہ بہرحال ایک ریکویسٹ ہے آئی پی ٹی ایم ایس اور آئی ایس او کی جانب سے کہ امام بارگاہ شہداء کربلا گنچولی کے گیٹ کے باہر بلڈ بینک کا کیمپ لگایا گیا ہے، اور آپ سے تعاون کی گزارش ہے کہ بہرحال یہ پچھلے دنوں ڈینگی وائرس کی وجہ سے جتنے بلڈ بینکس تھے، کیونکہ اس میں سے انہیں وہ پلیٹس نکالنے کے لیے خون زیادہ استعمال کرنا پڑ گیا ہے، تو وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بلڈ بینکس مائنس میں ہیں فی الحال، تو اگر اللہ نے آپ کو صحت توانائی دی ہے تو اپنے خون کے ذریعے سے بہرحال کسی ایک جان کو آپ بچا سکتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجو محمد۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مجالس سلسلے ایک اور مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل بہرحال اسی سلسلے کی آخری مجلس ہوگی۔ پروردگار بہرحال آپ کا آنا اور منتظمین کا، خاص طور پہ پی جی بی ٹریولز کا کہ جنہوں نے بہرحال اس خمسے کا انعقاد کیا، خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بہرحال سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ بی بی کی زندگی کئی زاویوں سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس میں خود ان کا کردار کئی جہت سے نظر آتا ہے۔ ایک کردار کہ جو ایک بہترین بیٹی ہے، ایک بہترین زوجہ ہے اور ایک بہترین ماں ہے۔ وہیں پر بی بی کا ایک کردار جو ایک اجتماع میں کردار کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی میں کردار کیسا ہونا چاہیے، کمیونٹی میں خاتون کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور
بی نے کئی چیزوں پر کئی چیزوں کا انتخاب کیا اپنی زندگی میں. ہمیں بھی بہرحال دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں. پروردگار انسان کو فراوان نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر انسان ان نعمتوں کی طرف توجہ نہ دے تو پھر انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے. وہ نعمتیں انسان کو دی ہیں، اگر انسان نعمتوں کی طرف نہ دیکھے تو غافل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان ان نعمتوں کو حاصل کرے تو پھر ان نعمتوں کا شکر جو ہے اس نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے سے ہوتا ہے. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں پروردگار نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن انسان، جسے میں نے کل بھی عرض کیا، کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی طرف متوجہ رہتا ہے، اسی لیے اپنی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے. انسان دوسروں کی طرف نگاہ رکھتا ہے تو چیزوں کو درک نہیں کر پاتا، اور پھر انسان ایک ایسے مقام پر آ جائے کہ انسان اس ساری نعمتوں اور سارے شکر کو صرف اس کی ذات کی طرف سے جب محسوس کرنے لگے تو انسان وادی شکر میں داخل ہو جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے مشکلات اللہ کے نبی پر کتنی آئیں. ایک ایک کر کر خدا نے پہلے مال کے اوپر مشکل ڈالی، سارا مال ختم ہو گیا. اولاد فرزندان کے اوپر مشکل ڈالی، سب ختم ہو گیا. پھر ان کی اپنی صحت پر مشکل ڈالی کہ یہاں پھر ان کو شہر چھوڑنا پڑا اور شہر سے باہر زندگی گزارنے لگے. ایسے میں شیطان نے ان کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان میں وسوسہ کیا کہ جاؤ جا کر اللہ کے نبی کو دیکھو، ان سے بات کرو کہ کہیں یہ ساری مشکلات ان کی اپنے کسی کام کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے تو نہیں آئی. وہ یہ حضرت ایوب کی خدمت میں آئے، گفتگو کرنے لگے روبرو، اور یہ بات جو ہے وہ کہہ دی. یہ بات حضرت ایوب کو بہت ناگوار گزری. حضرت ایوب نے خدا کی بارگاہ میں کہا، پروردگار تو نے مجھے جب 2 خیر دیں میں نے اس میں سے سخت ترین کا انتخاب کیا. میں نے کبھی دسترخوان نہیں پھیلایا مگر کبھی کسی مسکین اور فقیر کو کھانا نہ کھلایا ہو. میں ہمیشہ تیری بندگی اور عبادت میں مشغول رہا، تو پھر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو نے اولاد لی، میں خاموش میں تیرا شکر کرتا رہا. تو نے مال لیا، میں نے کچھ نہیں کہا. اب یہ مجھ پر اور میری ذات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. مجھے احتجاج کرنا ہے پروردگار. ایسے میں پروردگار نے ایک کالا جو ہے وہ کہتے ہیں بادل کو بھیجا اور اس پر ایک ملائکہ کو سوار. تو انہوں نے پھر ملائکہ سے، ملائکہ بولا کیا بات ہے؟ تو کہا ساری یہی باتوں کی تکرار کی. تو پھر آواز آئی، ایوب مگر یہ جو تم نے شکر کیا تھا، یہ جو تم نے نعمتوں کو صحیح عمل کیا، یہ جو تم نے عبادت کی، یہ تمہیں کس نے دی تھی؟ وہیں پر حضرت ایوب شرمندہ ہو گئے. اگر خدا توفیق نہ دے آدمی اس کو شکر نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو توفیق ہے کہ وہ سجدہ کریں؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ کتنے لوگ ہیں کہ خدا نے ان کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس اسلام کے ساتھ خدا نے انہیں صحیح ولایت پہ قائم رکھا ہوا ہے؟ وہ ہمیں کیونکہ احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. زان محترم، ظاہر ہے کہ جب آپ اس وادی میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ خدا ہے جس نے آپ کو موقع دیا، مگر بغیر اس کی اجازت کے اس کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. خوب اگر انسان عبادت، اس لیے تو کہا ہے کہ عبادت میں انسان اور نیک کاموں میں جو چیز انسان کو خراب کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عجب ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. بھئی میں تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو ہوں. یا آہستہ آہستہ یہ چیزیں اسے خود پسندی کا شکار کر دیتی ہیں. جیسے معاشرے میں ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کرنے لگے تو اسے دوسرے فوراً برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی خاتون خاندان میں حجاب کرے تو اسے خاتون سارے خاندان کی خواتین بری لگنے شروع ہو جائیں گی. ان کو دیکھو
یہ حجاب نہیں کرتی ہیں، ایسا نہیں. وہ اگر خدا نے آپ کو ہدایت دی ہے آپ شکر کریں اس کا، اور اس کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو غلط نہ سمجھیں، برائی کو برا سمجھے، شخص کو برا نہ سمجھیں. اگر آپ شخص کو برا سمجھیں گے تو آپ تو نفرت کریں گے لوگوں سے، اور یہی ہوتا ہے ہماری عام زندگی میں، یہی ہوتا ہے. ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہٹاؤ، یہ کیسا ہے، یہ یوں کرتا ہے. نہیں ہے جانب، وہ بھی خدا کا بندہ ہے، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے. آپ کے اوپر کرم زیادہ ہو گیا ہے، وہ کرم کا محتاج ہے. آپ اسی طریقے سے جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے، اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو خدا اس کے اوپر بھی کرم کرے. خوب یہ وادی شکر ہے. یہاں انسان عجب کا شکار، خود پسندی کا شکار نہ ہو. یہ خود پسندی کھا جاتی ہے انسان کو. بڑے بڑے لوگ جو بہرحال عابد تھے، عبادت کو خود پسندی انہوں نے برباد کر دیا کہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے. شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر چیز ایک ظرفیت چاہتی ہے، ایک ظرف ہونا چاہیے. ایک برتن، دیکھیں بارش ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی آئے گی، باہر سین میں پانی جمع تھوڑا سا ہوگا، اگر آپ ایک برتن رکھ دیں، ایک کاسا رکھ دیں، پانی اس میں بھی جمع ہوگا. اگر ایک زمین کھودی بھی ہو اور اس میں سوئمنگ پول کی جگہ خالی ہو تو اس کے اندر پانی اس کے ظرف کے حساب سے ہوگا. رحمت نازل سب کے لیے ہوتی ہے، ظرف کتنا ہے، اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے ظرف کتنا ہے میرے پاس. خوب ظرف چاہیے. وہ ظرف، وہ برتن، وہ جتنا عمیق ہوگا اتنی نعمت اس کے اندر سمیٹی جا سکتی ہے. یہی ظرف ہونی ہے. میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو نہیں، انسان خدا کی بارگاہ میں تقاضا کرتا ہے، یہ دے دے، وہ دے دے، ایسا کر دے. اس ظرفیت کو بھی تو پیدا کریں کہ جو ملے اس کو سنبھال بھی تو سکوں میں. شخص اسی طرح پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ، فقیر، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، زندگی تم ہے، مطلب مجھے صحیح زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، نہیں مجھے مال فراوان چاہیے. رسول خدا نے کہا کہ نہیں، یہ صحیح ہے، عبادت کرتے ہو، نماز میں آتے ہو، بس کافی ہے. اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار نہیں، میرے لیے دعا کرے، مجھے فراوان مال چاہیے. بہرحال پیغمبر ہے، رحمت للعالمین ہے. پیغمبر نے کہا چلو دعا کی کہ اس کو فراوان مال دے دو. مال، اچانک سے کوئی وراثت مل گئی خاندان سے. خوب دیکھا کہ اچانک سے وہ صحابی مالا مال ہو گئے، معاملات بڑھ گئے، زمین بڑھ گئی، جانور، یہاں تک کہ مدینہ شہر سے باہر پڑاؤ ڈالنا پڑ گیا کیونکہ جانور زیادہ ہیں، غلات زیادہ ہیں، کھیتی باڑی زیادہ ہو گئی ہے. اب کیا کریں؟ آہستہ آہستہ نمازیں کم ہونا شروع ہو گئی. پہلے روز ہر نماز میں آتے تھے، اب ایک نماز میں آنے لگے پورا دن. معاملات اور پھیلتے گئے تو پھر ہفتے میں ایک دن مسجد نبوی، اور پھر مہینے میں ایک دن، اور آہستہ آہستہ کم ہو گئی. وقت آیا رسول خدا نے بھیجا صاحب کو کہ زکوٰۃ جمع کریں، تو اس کے بعد ہی پہنچے کہ بھائی رسول خدا نے فرمایا ہے تم زکوٰۃ دو، جانور ہیں، مویشی ہیں، سب کچھ ہے. کہا زکوٰۃ دوں؟ خوب میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں؟ کہا نہیں، زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے. کہا میں نے بڑی مشکل اور محنت سے یہ سب کچھ جمع کیا، میں نہیں دیتا. اللہ اکبر، ظرفیت نہیں تھی. رسول خدا اس لیے منع کر رہے تھے. جب رسول خدا کی قسمت میں جواب دیا، رسول خدا نے کہا وائے ہو اس پر. پھر سب کہتے ہیں ختم ہو گیا ایک دفعہ میں، پھر دوبارہ مسجد. عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ میں مانگیں، لیکن سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں ظرفیت مانگیں کہ جو تو مجھے دے میں اسے سنبھال سکوں، چاہے وہ مادی چیز ہو چاہے وہ مانوی چیز ہو. خدا مانویت بھی ہر کسی کو نہیں دیتا. وہ اگر توفیق ہو جائے انسان بہانوں سے
بھائی وہ بس وہ نماز شب پڑھ رہے تھے تو آپ کا خیال آ گیا، آپ کے لیے دعا کر دی. بھائی پڑھ رہے تھے تو پڑھتے رہیے. ظرفیت نہیں ہے. بس وہ رات کو اصل میں جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. وہ خیریت کیا ہو گیا؟ بس وہ اللہ کا شکر ہے، کچھ توفیق ہے بس. ظرفیت چاہیے. خلوت کی عبادت جلوت میں ذکر نہیں کرنے دیتی. خاموشی چاہیے، آہستہ آہستہ گفتگو چاہیے. ظالم محترم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھا. چھوٹا سا گھر ہے ان کے، ہمیشہ سے گھر، اصلی لیڈروں کے گھر چھوٹے ہی ہوتے ہیں. چھوٹا سا گھر. کہتے ہیں کہ واش بیسن کھولے وضو کے لیے تو گھر میں آواز آئے گی. تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو ٹاول رکھتے تھے کہ پانی کے گرنے کی آواز نہ آئے. خود ظرف جتنا عمیق ہوگا اتنا آدمی کہیں اور جائے گا. خوب ہم عزیزان محترم ہم مانگے نعمت، خدا میں نعمت دے، خدا میں دے، عبادت دے، مناجات دے، لیکن ظرف کے ساتھ دے. اور یہ ظرف ہر چیز کو پھر پھیلا دیتا ہے. حلم، بردباری، پیشنس، صبر، خوب یہ شخصیت کو بناتے ہیں. اور جتنا انسان اس بات میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے زندگی اس کے اوپر آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کی نگاہ ظاہری مشکلات پہ نہیں ہوتی، پھر اس کی نگاہ آخرت میں نتیجے پر ہوتی ہے. مومن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب کوئی اس کے اوپر کوئی بھی چیز اس کے سامنے آئے کہ یہ کام انجام دینا ہے، نہج بلاغہ کے خطبے کی روشنی میں مومن کے سامنے اس کام کا نتیجہ کھل کر آ جاتا ہے کہ یہ جو تم انجام دو گے اس کا آخرت میں یہ حل تمہیں نتیجہ ملنا ہے. وہ اگر اچھا ہے تو وہ انجام دیتا ہے، اور اگر برا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. خوب انسان اس مقام تک پہنچنے کے لیے جانے محترم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑتا. علماء کرام آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ گھنٹوں سجدہ ہے، گھنٹوں سجدہ ہے. خوب سجدہ ہماری زندگی میں سجدہ کتنی دیر ہے؟ جتنا اس کو جھکیں گے اتنا وہ کائنات کو جھکائے گا. ظاہر ہے ہم اس کے آگے جھک نہیں رہے، مطلب نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، مگر بہرحال کیسی ہے؟ بہرحال میں اپنی بات آپ سے نہیں خدا نہ خواستہ، لیکن جو سجدے ہیں شکر کے، جو سجدے ہیں رات کی تنہائی کے، خلوت کے، کوئی نہیں دیکھ رہا. یہاں تو مسجد میں آپ تھوڑا سا لمبا سجدہ کریں، آپ کو آس پاس پبلک دیکھ رہی ہے، تھوڑا اور لمبا کرو. اچھا ہو ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے. اسی لیے تنہائی، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف خدا دیکھ رہا. اس وقت آپ کسی کو دکھانے کے لیے سجدہ نہیں کرتے، اور آپ کا سجدہ اس کی بارگاہ میں ہے. عزیزان محترم یہ راز ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم رات کی خلوت میں محبوب کبریا ہے، خلقت کا ہدف اور مقصد، مگر رات کی تاریکی میں خدا کو سجدہ ہے اور خاک پر سجدہ ہے. اور جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ سجدہ، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے گریے اور اتنے استغفار اور اتنی دعاؤں کی، کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ بندگی مہم ہے. عزیزان محترم بہرحال یہ کتاب میرے ہاتھ میں دی انہوں نے، یہاں پر شاید اویلیبل ہے. یہ کتاب اصل میں ایک حدیث کی شرح ہے، حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد علیہ. امام کی حدیث ہے، حدیث بہت مشہور حدیث ہے، حدیث کہ جسے
آیت اللہ قاضی اپنے شاگردوں سے یہ فرماتے تھے کہ حدیث کو جیب میں رکھا کرو اور ہفتے میں 2 دن پڑھا کرو. حدیث 2-2.5 صفحے کی حدیث ہے خود، اور اس حدیث کی شرح تقریباً 400 صفحے کی. آیت اللہ محمد باقر تحریری کہ جو خود علامہ طباطبائی، آیت اللہ سعادت پرور اور آیت اللہ بہجت کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس شرح کو بیان کیا. ہمارے ایک بہت عزیز دوست پروفیسر ثقلین صاحب نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. بندہ حقیر نے بھی کچھ صفحے اس کے اندر مقدماتی طور پر لکھے ہیں. خوب یہ خاص طور پہ جوانوں کے لیے کہ جو اس مادی دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں فرصت نہیں ملتی کہ وہ معنویت کی طرف آئیں. یہ خود حدیث بہترین ایک فارمولہ ہے، پریکٹیکل فارمولہ ہے کہ انسان بندگی اور عبودیت کیسے کر سکتا ہے. البتہ جو انگلش میں پڑھنا چاہیں، امیزون میں اس کا انگلش ورژن بھی موجود ہے. بہرحال یہ اردو میں یہاں پر شاید کتاب آپ کو اویلیبل ہے. خوب کتاب دوستی کریں، اور یہ حدیث کتاب روایات اور آیات سے بھری ہوئی ہے. ہر چیز اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو کی روشنی میں ہے. 3 اس کے مین پارٹس ہیں کہ جو بہرحال جس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے سیر و سلوک سے ہے. سیر و سلوک کے ابتدائی راستے ہی بہرحال اس کتاب کا عنوان ہے. پہلا حصہ نفس کی اصلاح کا ہے جس میں 3 نقاط ہیں. 3 حصے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، حلم اور بردباری کے. 3 حصوں کا تعلق علم سے ہے. بہرحال اسی کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں اور بہرحال اپنے لیے اور خود انسان چیزوں کو اخذ کرنے کی کوشش کرے. عزیزان محترم، بی بی سلام اللہ علیہ کی ہستی خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے. کس طرح عبادت ہے، کس طرح سجدے ہیں، کس طرح خدا کے ساتھ تعلق ہے. مشہور واقعہ کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، اور جب کہا جاتا ہے نہیں ہے، نکلتے ہیں کچھ 1 درم جو ہے وہ قرض لیتے ہیں مولا. دیکھتے ہیں کہ مقداد رستے میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے چہرے پر پریشانی ہے. مولا کہتے ہیں پریشانی کیسی؟ کہا فاقہ ہے گھر کے اندر. مولا نے جو خود لیا ہوتا ہے اس کو پکڑا کر دے کر نکل جاتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی آج مجھے اپنا مہمان نہیں بناؤ گے؟ مولا کہتے ہیں کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب امام سوچ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور رسول جو ہے وہ ساتھ آ رہے ہیں. جیسے ہی آتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں، کمرے میں حجرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی نے ایک ظرف میں کھانا رکھا ہوا ہے. بہترین کھانا ہے، گرم کھانا ہے. مولا تعجب کرتے ہیں. البتہ بہرحال علم امامت ہے کہ جب وہ چاہیں استفادہ کریں، چاہیں نہ کریں. پوچھتے ہیں آپ نے تو کہا تھا گھر میں کھانا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بس وہی خدا کہ جو ساری چیزیں عطا کرتا ہے، وہی فاطمہ کے لیے چیزوں کو اتارتا ہے. جو خدا حضرت مریم کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھیج سکتا ہے، اور یہ تو سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ ان کے لیے کیوں نہیں بھیجے گا؟ عزاداران محترم، خوب یہ اس خوب یہ رابطہ مہم ہے عزیزان محترم کہ بہرحال جو آج کے چند نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش ہے، بہرحال کہ خاص طور پہ خاتون کے لیے. بہرحال یہ بی بی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن ایک خاتون کی حیثیت سے جیسے میں گھر کی گفتگو ہماری چل رہی ہے، گھر میں رہنے والی خاتون کا خدا سے تعلق کتنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے معاشرے میں خاتون گھر کے کام کرتی ہے، وہ کہ وہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کہ جو خاتون گھر میں کام کر رہی ہے اور خدا کے لیے کر رہی ہے، یعنی شوہر کی خدمت کر رہی ہو، والدین کا احترام، بچوں کی تربیت، جو بھی کر رہی ہے، اگر خدا کے لیے کر رہی ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اس کا کام. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی کام عبادت میں شمار، لیکن اس کے باوجود اس کا رابطہ خدا سے کتنا ہے. نماز عبادت اس کی کیسی ہے، وہ کہ کم ہو، لیکن خدا جو ہے وہ خدا کے ہاں
کوانٹٹی نہیں چاہیے، خدا کے یہاں کوالٹی چاہیے کہ اگر واجبات ادا کیے جائیں تو کیسے ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں بہرحال مشکل پڑ جائے تو مسلح بند ہی نہیں ہوتا، ساری مفاتی کی کتابیں دعائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ خوب اچھی بات ہے آپ پڑھیں، لیکن رابطہ کیسا ہے؟ اور یہ رابطہ آپ کی زندگی میں، آپ کے زندگی کے اہداف پہ اثر کرتا ہے۔ مثال دوں گا بہرحال پریکٹیکل، کیونکہ بہرحال میں مارچ میں تو رہتا نہیں، یہیں رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں خاتون زیارت پہ جاتی ہے، مجلس بھی گھر میں بھی کرواتی ہے، محرم میں ایک دن میں 4 مجلسوں میں بھی جاتی ہے، سارے کام کرتی ہے۔ یہیں پر مگر کہیں عملی بات آ جائے تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں غیبت بھی کرے گی، بغض بھی رکھے گی، کینہ بھی رکھے گی، سارے کام کرے گی۔ تو اب آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کریں گے کہ یہاں بھائی زیارت پہ گئی ہے، مولا کی زیارت کر کر آئی ہے تو معاف کر دے لوگوں کو؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر رابطہ نہیں ہوا، ظاہری رابطہ ہے، یا شاید معاشرے کی وجہ سے رابطہ ہے۔ خود جس معاشرے میں رہتے ہیں مجلس میں جانا ہے۔ ابھی میں لاہور میں گیا ہوا تھا، ایک جگہ کا نام لوں گا، ریکارڈ ہو رہا ہوتا، پھنس جاتا ہے آدمی۔ وہاں گیا تو وہاں مولانا صاحب عجیب یہاں پہ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نعوذ باللہ، اور ایک دوسرے کی ہماری مجلس میں آؤ، اس کی مجلس میں بھی جانا ہے، کیونکہ ہماری مجلس میں آنا ہے تو اس کی مجلس میں آنا ہے، تو یعنی ایک دوسرے کی دکھانے کے لیے جانا ہے، یعنی امام کے لیے۔ تو یہ معاشرے کی وجہ سے ہے نا۔ اگر آپ اس معاشرے میں نہیں رہے ہوتے تو کہیں اور رہتے ہوتے، کرسچن کیا رہ رہے ہوتے تو چرچوں میں جاتے، پھر آپ تو ہم یہاں رہ رہے ہیں تو کہاں جائیں اب؟ آپ کا رابطہ کیسا ہے؟ جو بیوی کے لیے گریا کرے اس خاتون کو کیسا ہونا چاہیے؟ ساری روایتیں سنیں، ساری باتیں سنیں، اور اس کے بعد آخر میں انجام۔ یہ پریکٹیکل جب تک نہیں ہے تو یہ رابطہ کریٹ نہیں ہوگا، تو آپ نہیں بنا سکتے کہ ایسا ماحول، ایک ایسا معاشرہ جو کہ ریکوائرڈ ہے۔ پہلی چیز خدا شناسی ہے۔ 4 چیزیں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ، 4 معرفتیں جو امام نے کی ہیں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عزیزان محترم۔ پہلی معرفت اپنے رب کی ہے۔ یہ آپ کا رب کون ہے؟ یہ معرفت ہونی چاہیے ہر آدمی کو، اس کے لیول کے حساب سے۔ جہاں علماء بیان کرتے ہیں بچے کو اس کے حساب سے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، بوڑھی عورت کو اس کے حساب سے پتا ہو، وہ ہر چیز کو۔ میں اپنے رب کو کیسے پہچانتا ہوں؟ میرے لیے رب میرا کیا ہے؟ میں دنیا کی نعمتیں دیکھتا ہوں، آیات دیکھتا ہوں، نشانیاں دیکھتا ہوں، میں اپنی زندگی کے آس پاس کی چیزیں دیکھتا ہوں، میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے خدا کو کیسے درک کرتا ہوں؟ شہد کی مکھی کو دیکھیں آپ کہ کس طرح، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ کیا ہو، اس کا گھر ایک ہی ڈیزائن کا ہے، مگر کیا ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتی ہیں کہ تم ایسا گھر بناؤ، ہم ایسا گھر بنائیں؟ نہیں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو وہی نازل کی ہے کہ یہ اپنا بیت کیسے بنائیں گی۔ وہ نشانی ہے یہ خدا کی کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک جانور، ایک مکھی ہے، مگر اس کا پورا سسٹم ہے۔ ڈاکومنٹریاں بنی ہوئی آپ دیکھیں، چونٹیوں کا سسٹم ہے، اسی طرح بہت سارے جانوروں کا، کس طریقے سے، کتنے ڈسپلین کے ساتھ جانور ہجرت کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس موسم میں یہاں جائیں گے، اس موسم میں خود افریقہ جاتے تو میں نے دیکھا درمیان میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ جانور جو ہیں وہ زیبرا اور یہ مائیگریٹ کرتے ہیں پورے کے پورے۔ کون ان کو راستہ بتا رہا ہوتا؟ کون ان کو بتاتا ہے کہ یہاں موسم تبدیل ہونے والا ہے یا موسم دوسرا آنے والا ہے؟ وہی خدا کی نشانیاں ہیں یہ ساری۔ میں خدا کو کیسے پہچانتا ہوں؟ اور جب پہچانتا ہوں تو پھر اس کے سامنے حاضر کیسے ہوں؟ دوسری معرفت جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی شناخت ہونی چاہیے، خود شناسی۔ شناخت بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہے میرا وجود، میں انسان ہوں۔ انسان ہونے کے بعد میری ہستی، میری شخصیت، خدا نے مجھے، مولا کائنات نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں ہو اور کہاں جا رہے ہو، اس پہ تفکر کرو، فکر کرو کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں ہو اور کہاں جانا ہے تم نے۔ وہ یہ ریوالومنٹ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ
راجعون، اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف جانا ہے، ابھی درمیان میں ہوں میں. اب یہ واضح ہے یہ سرکل. اب جب آنا اور جانا ایک جگہ ہے تو جہاں پر ٹیمپریری ہوں وہاں دل کیوں لگا رہا ہوں؟ آیا ہوں اور جانا ہے. تیسری چیز معرفت امام فرماتے ہیں کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، اسی کو ڈھونڈنے میں زندگی بھی گزر جائے تو بھی نقصان نہیں ہے. جان محترم، چوتھی اور آخری کہ تم نے اس کام کی معرفت کہ جو چیز تمہیں خدا سے دور کر دے اسے انجام نہ دو. یہ زندگی آسان ہو جائے اگر انسان ان معرفتوں کو حاصل کر لے. اور 24 گھنٹے میں یہ سائیکل ہے کہ میں وہ کام انجام نہ دوں کہ جو مجھے خدا سے دور کر دے. خاص طور پہ گھر کے اندر، کیونکہ انسان باہر سمجھتا ہے کہ سب کچھ باہر ہے، سب گھر کے اندر ہے. جو انسان اپنے گھر کے اندر بہتر ہے وہی انسان سب سے پیغمبر کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں. رسول سے بہتر تو کوئی اپنے گھر میں نہیں رہے. جانے محترم، کوئی کہہ سکتا ہے رسول؟ اللہ اکبر. ہمیں سنت پیغمبر کیا ہے؟ رسول کی سنت پہ عمل کرو. کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ مردوں سے کہو تو کہتے ہیں سنت صرف ازدواج اور شادیوں کے لیے ہیں. مولانا صاحب باقی بھی سنتیں ہیں بھائی، ان پر بھی جو عمل کیجئے، ان پر بھی عمل کیجئے. گھر میں رسول کیسے تھے، گھر میں مولا کائنات کیسے تھے، اور دوسری طرف خواتین کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنا ہے کہ بی بی کیسے تھیں. یہاں خدا شناسی مہم ہے. خدا شناسی اگر آ جائے تو یہ خاتون اپنے خاندان کے اندر، یہ فیملی جو پولیٹکس ہوتی ہے خوب اس میں احتیاط کرتی ہے، بغض نہیں رکھتی ہے، کینہ نہیں رکھتی ہے. اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف بولنا، اس کو لڑوانا، اس کو. آج معاشرے میں کیا ہے؟ یہی ہے. آج مرد بیچارہ پریشان ہے. جو فائنڈنگز آتی ہیں معاشرے کی آپ کے پاس سائیکولوجیکل اور روان شناسی کی روح سے، اس میں کیا ہے کہ وہ کہیں بیوی میں، کہیں ماں میں پھنسا ہوا ہے، کہیں بہنوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر ہے. کئی گھر اسی چکر میں برباد ہو جاتے ہیں. سب سے چیز جو جانے محترم ناقص تجربہ، کیونکہ خدا شناسی نہیں ہے، آخرت واضح نہیں ہے، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم کئی عرصے بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض. یہ ان کے گھر نہیں جاتے، وہ ان کے گھر نہیں آتے. صلہ رحمی، قطع رحم خدا کو بالکل پسند نہیں ہے. 3 دن تک اگر آپ ناراض رہیں کسی سے، اصل نماز مشکل میں پڑ جاتی ہے انسان کی. یہاں تو انسان بات نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، میری زندگی میں پریشانیاں ہیں. مشہور واقعہ شخص کا کہ ایک عالم دین کی خدمت میں کہا کافی عرصے سے کاروبار مشکل میں تھا، اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا. وظیفہ لیا، وظیفہ بھی کیا، سب کچھ کر لیا. دیکھا بازار میں جا رہے ہیں، پکڑ لیا، روک لیا. کہا کہ بتائیے کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا کچھ نہیں ہوا. تو آگے ایک اور شخص بوڑھے سے جا رہے تھے، بزرگ ہستی تھی. کہا آپ ان کے پاس جائیں، شاید آپ کی مشکل کا حل ان کے پاس ہو. تو وہ رجب علی خیاط تھے، بہت مشہور عارف. تو ان کے پاس گئے، کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، کام بینک کرپسی ہو گئی ہے، قرضے ہو گئے، یہ ہو گئے. کہا کوئی چیز کام نہیں آئے گی تمہارے. کہا کیوں؟ کہا چند ماہ پہلے تمہارے بہن کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور تم نے اس کے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، تم نے اس کی خبر نہیں لی. کہاں جاؤ اس کی خبر لو. عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں سامان لے کر اپنی بہن کے گھر گئے. بہن بھی تعجب کرنے لگی، حال احوال پوچھے، معذرت کی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں مشکلات حل ہو گئی. ہمیں نہیں پتا ہم لوگ جو گھرے ہوئے ہیں اپنی چیزوں کی وجہ سے گھرے ہوئے. گھر ہمارا گھر نہیں ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ یہ معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کہاں روکیں گے؟ باہر آ رہا ہے. یہ ایک دوسرے سے نفرتیں، منافقتیں، سامنے کچھ اور ہیں پیچھے کچھ اور ہیں. سامنے مل جائیں، میں قربان جاؤں، میں سب کچھ جاؤں، پیچھے پتہ نہیں نکلتے کب، جائیں گے کب. خوب اچھا نہیں ہے
یا تو انسان خود بولے ہی نہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، بہت سے لوگ پھر یہاں سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہمارے نفس پامال کیا جاتا ہے، ہماری انسلٹ کی جاتی ہے، پھر بھی ہم جائیں. خوب آپ ایک حد تک رابطہ رکھیں، آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، کیونکہ دیکھیں عزیزان محترم، یہ دنیا بہت بہت چھوٹی ہے. یہ بغض اور کینہ اس گلے ہوئے پھل اور سبزیوں کی طرح ہے نا کہ جو انسان ہر روز اپنے ساتھ لے کر ٹہلتا رہے. مشہور واقعہ اس ایاس کا جو واقعہ تھا کہ اس چیزیں دیں، کچھ دیں، پیاز تھے، لہسن تھے، کچھ عرصے تک رکھا اور بولا کہ اب اس کو لے کر ٹہلو. اب لے کر جب ٹہلنے لگے تو اس میں سے تو بدبو آئی، اتنے عرصے گل سڑ گئے. تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنے ساتھ سوار کر کر ایک دن نہیں رکھا گیا. محمود ایاز سے کیا کہا یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہیں. انسان اپنے وجود میں بغض، کینہ، منافقت لے کر ٹہل رہا ہے اور اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا. وہ یہ ہمارے اپنے اندر ہے، یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایسے ہی ہیں. یہ گھر ایسا نہیں ہے. یہ گھر وہ ہے کہ میرے دوسرے امام حسن مجتبیٰ ایسا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو رات کی تنہائی میں 40 ہمسایوں کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے. 40 ہمسائے. میں نے کہا کہ ماں سے کہ آپ اپنے لیے تو دعا کریں، مگر وہی اپنے بابا سے جو سنا اس پہ عمل کر رہی. کیا ہم اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میرے برابر میں کوئی بھی، اس سے کیا فرق پڑتا؟ دعا کرتے ہیں برابر والوں کے لیے، گلی والوں، دوست کے لیے. دوست دعا کرتا ہے آج کے دور میں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، کچھ مانگو تو دوست نہیں دیتا تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن کبھی دوست کے لیے دعا کی کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے کام میں آسانی ہو؟ ہم تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے، لوگوں کے لیے کیا دعا. ہم تو پڑھتے، تسبیح پڑھی، سجدہ کیا، کون؟ جبکہ ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے، ایک دعا. لیکن انسان کو مانگنا آنی چاہیے دعا. وہ انسان کیسے دعا مانگے خدا کی بارگاہ میں؟ اس کی بارگاہ میں جائیں عزیزان محترم، اس کی بارگاہ میں آپ دل سے مانگیں. اور آپ اگر لوگوں کے لیے، خود روایت ہے جتنے بھی بہرحال مناجات ہیں اس کے اندر خاص طور پہ مناجات شعبانیہ کی میں شرح پڑھ رہا تھا، صلوات بھیجتے محمد وآل محمد وزان مناجات شعبانیہ کی میں شرح پڑھا تھا. اس کے اندر جو ہے وہ ایک فراز کے نیچے بیان کہ خدا کا دروازہ اتنی بار کھٹکھٹاؤ کہ وہ کھول دیں. مایوسی کیسی؟ دنیا کا دروازہ تھوڑی کھٹکھٹا رہے ہیں آپ. انسان لوگوں کے دروازے پر چند دفعہ جائے تو اس کو شرم آ جاتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ دے ہی دو. اور وہ رحمان ہے، وہ کہاں مجھے اور آپ کو ٹالے گا؟ وہ تو بہانوں سے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. یہی دعائیں ہیں، یہی صحیفہ جو ہے وہ بی بی کے گھر میں بھی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کس طرح مناجات کی جا رہی ہے. اب اس کلچر کو، اس تمدن کو عزیزان محترم ہمیں گھر میں عام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ دعاؤں کے کلچر. دعا، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. کیا ہمارے ہاں دعاؤں کی محفل ہوتی ہے؟ بہرحال کچھ جوان احباب کہیں ہمارے یہاں تو مولانا صاحب موجود ہیں، بہترین دعائے کمیل پڑھتے ہیں، لیکن یہ محافلیں بڑی محدود ہیں. بھی ہمارے اپنے گھر کے اندر چند دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے. کچھ جگہ خوشی ہوتی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ بہرحال فرائیڈے یا سنڈے کو دعائے نطبہ کا پروگرام ہوتا ہے، بہرحال کسی بہانے سے لوگ شریک ہوتے ہیں. بہت ضروری ہے عزیزان محترم. اجتماعی دعا بہت اثرات رکھتی ہے. دعا انسان کے وجود میں یہ احساس ڈالتی ہے کہ وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، اور اس کی بارگاہ میں، جس کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ غنی ہے. صرف
اس اغنا کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے. اب یہی راہ حل ہے. عزیزان محترم، یہ گھر کی جو سب سے بہترین گھر ہے، یہ اس عبادت میں افضل ترین گھر ہے. یہی تو اس گھر کی خصوصیت ہے، یہی تو اس گھر کی خصوصیت ہے. عزیزان محترم، بہرحال میں مولانا صاحب بھی موجود ہیں، میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کی بہرحال ایک تاریخ جو کل شہادت کی تاریخ ہے. کہتے ہیں کہ بی بی نے اپنے آخری دن میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا، حضرت زینب کے بالوں کو بنایا اور ان کو خاص طور پر اسی طرح روٹیاں بنا کے دیں جیسے وہ پہلے بناتی تھیں. کہتے ہیں بچے بہت خوشحال ہوئے اتنے دنوں کے بعد یہ سب دیکھ کر. اسی خوشحالی میں کہتے ہیں کہ گھر سے نکل گئے. ہاں آزادارانہ بی بی جانتی ہیں کہ وقت معین ہے. اس سے پہلے کہ جب ایک دفعہ بی بی کی حالت بہت خراب ہوئی، کہا کہ علی کو بلایا جائے. امام علی کو بلایا گیا. عزیزان محترم، امام علی آئے، بی بی کی حالت دیکھی تو بی بی نے کہا کہ بس ہمیں آسمان سے پیغام موت کا. اور یقیناً مولا بھی جانتے تھے کہ وقت معین ہے، لیکن بی بی نے چند سفارشیں، چند وصیتیں جو ہے وہ مولا کی خدمت میں کی. تو پہلی وصیتوں میں کہ میرے بعد آپ نے کس سے جو ہے وہ نکاح کرنا ہے. پھر اپنے تابوت کے لیے کہا کہ میرے لیے ایک ایسا تابوت بنایا جائے، اس کی توصیف کی. اس سے پہلے تابوت نہیں بنایا. یعنی آپ خود اس نقطہ، بلکہ مصائب کا نقطہ ہے، لیکن یہ خود آپ دیکھیں گے معاشرے میں شرم و حیا کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بی بی مرنے کے بعد بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ان کا بدن دیکھے. گو کہ دوسری طرف بی بی وصیت بھی کریں گی کہ مطلب رات کی تاریکی میں مجھے چند لوگوں کے ہمراہ دفنایا جائے. مگر آپ تصور کریں نگاہ اس عفت اور پاک دامنی کی جو مرنے کے بعد جنازے کو بھی ظاہر نہیں ہونا دینا چاہیے. عزاداران موت، یا سیدہ. پھر بی بی نے مولا سے کہا علی میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کا خیال رکھیے گا. کیونکہ مختلف بہرحال روایت ہیں منتهى الاعمال اور باقی کتابوں کے اندر کہ جہاں بی بی نے کہا ہے کہ امت میرے بچوں کو مار دے گی. وہ عزاداروں یہ مصیبت وہیں سے تو چلی ہے. اگر مدینہ میں دروازہ نہ جلتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے. یا یوں کہیں کہ اگر دادی پر ستم نہ ہوتا تو اس پوتی پر بھی ستم نہ ہوتا. در و دیوار میں اگر دادی نہ آتی تو بچی کا دامن نہ چلتا. بس باقی تو میں اپنے آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ کوچہ بنی ہاشم میں دادی کے ساتھ کیا ہوا، مگر یہاں پر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بچی کے رخسار لال ہوتے رہے. خدا آپ کو اس کا اجر دے. یہ مصیبتیں ایسی ہیں، وہی مصیبتیں مدینہ سے شروع ہوئی ہیں. وہ اگر یہ پہلا ستم نہ ہوتا تو نہ امام حسن کے جنازوں پہ تیر آنے تھے.
आज़ादारान खूब ये मुसीबत है, बीवी सिफारिश कर रही है अली से कि अली ऐसा ख्याल रखिएगा। बीवी ने एक और जगह सिफारिश की, अली जब मुझे दफनाए तो थोड़ी देर मेरी कब्र पे बैठिएगा। अल्लाह, उबाले मौला अली इन बातों को सुन रहे हैं, अज़ादारान मोहतरम और गिरिया हैं। और ख़ास तौर पर बीवी ने जब ये कहा, अली क्या मैंने सारी ज़िंदगी कहीं आपके साथ कोई ऐसा काम या ख़यानत तो नहीं की? मौला के आंखों में आंसू हैं कि आपका इल्म, आप अल्लाह के नज़दीक दाना तर हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं। अज़ादारान मोहतरम उन्हीं लम्हों में मौला के आंखों में से आंसू टपकते हैं। मकातिल में कहते हैं बीबी ने अपने बाजू को आगे किया। इमाम फरमाते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं? कहा मैंने बाबा से सुना है मजलूम के आंखों के आंसू जख्मों को शिफा देते हैं। तुम या सैयदा ये कौन से जख्म हैं कि जिनसे आप शिफा लेना चाहती हैं? बस अज़ादारान मोहतरम, बस आज की शब है, कल रोज़ शहादत है। अज़ादारान मोहतरम, बस वो अली जो इन जख्मों को छुपाता रह गया, वहीं बीबी ने अस्मा बिन्त उमैस से सिफारिश की कि अली को पता न चले कि मेरे बदन पर निशान कैसे हैं, अली को पता न चले। बस इसी हालत में जब बच्चे आकर देखते हैं कि माँ सो रही है, अस्मा से कहते हैं कि हमारी माँ इतनी देर सोती नहीं है। अस्मा कहती हैं आपकी वालदा सो नहीं रही, बल्कि आपकी वालदा दुनिया से रुखसत हो गई है। इमाम हसन अपनी माँ के ऊपर गिर जाते हैं, अरे माँ जाने से पहले मुझसे बात करे। इमाम हुसैन अपनी माँ के कदमों को चूमते हैं, अरे माँ मुझसे बात करे वरना मैं मर जाऊंगा। अरे इसी हालत में बच्चे मस्जिद की तरफ भागते हैं कि इमाम अली को खबर दे, मगर जैसे ही अली को खबर पहुंचती है, अरे वो अली जो कभी गिर ना पाया, फातिमा की खबर सुनकर अली मुंह के बल गिरते हैं, कहते हैं फातिमा अब अली कैसे जिंदा रहे।